بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال فرماتے ہیں کہ بینما رجل یصلی مسبل ازارہ کہ اس درمیان کے کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا مسبل ازارہ اپنے ازار کو لٹکائے ہوئے، یعنی اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، اس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ فتوضا، وضو کرو، یعنی آپ نے اس کو وضو کرنے کے لیے جانے کا حکم دیا۔ فذهب وتوضا، وہ گیا اور وضو کر کے آیا۔ ثم جاء، پھر آیا، فقال رجل یا رسول اللہ، کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ ما لک امرتہ ان یتوضا، کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے کس لیے ان کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، یعنی یہ تو وضو کی حالت میں تھے، ان کو تو وضو توڑنے والی کوئی چیز بھی پیش نہیں آئی، یعنی کوئی وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب بھی نہیں تھا، تو آپ نے ان کو وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ قال، آپ نے فرمایا کہ انہ کان صلی وهو مسبل ازارہ، انہوں نے نماز ادا کی تھی اس حالت میں کہ یہ اپنے پائچے یعنی اپنے ازار کو لٹکائے ہوئے تھے، ٹخنوں سے نیچے تھے۔ ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً نماز قبول نہیں فرماتے اس شخص کی جو اپنے ازار کو لٹکایا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا بھی لوٹانے کا حکم دیا، وضو کے بھی لوٹانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے اگر آپ غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس بات کا جواب تو دیا کہ ان کو نماز کے لوٹانے کا حکم کیوں دیا گیا، کہ نماز کیونکہ قبول نہیں ہوتی لہذا آپ نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس بات کا جواب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو وضو کا حکم کیوں دیا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کی چیز تو کوئی پائی نہیں گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو دوبارہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ نے ان کو صرف نماز کے لوٹانے کا حکم دینا تھا، لیکن وضو کے لوٹانے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ نماز کے اندر یا ویسے بھی اگر ٹخنے کھلے ہوئے نہ ہوں بلکہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوں تو مرد کے لیے یہ عمل ایک گناہ کے درجے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹخنے کھولنا مرد کے لیے ضروری ہے، ٹخنے چھپانا درست نہیں، اور ان سے یہ چونکہ عمل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کفارہ سیئات کے، اصول ہے نا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طریقے سے وضو کی فضیلت کتاب الطہارت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گی کہ وضو کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وضو کے اندر صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ وضو کے اندر اتنی کثرت سے معاف ہوتے ہیں کہ حدیث میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ انسان جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یعنی گویا کہ انسان وضو جب کرتا ہے تو وضو کے پانی جب اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وضو کے لوٹانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان کی یہ کوتاہی معاف ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وضو ان کا تھا اور وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پائی نہیں گئی تھی، لیکن گناہ کے معافی کے لیے اور کوتاہی کے کفارہ بننے کے لیے آپ نے وضو کا حکم دیا۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب ایک اور حضرات شارحین نے یہ بھی دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وضو کے لوٹانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ جب وہ جائیں گے اور وضو کریں گے تو وضو کرنے کی وجہ سے ان کو تنبیہ ہوگی اور وہ اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ مجھ سے یہ عمل سرزد ہوا تھا جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوبارہ وضو کروایا، تو آئندہ اس کوتاہی سے بچنے کے لیے بھرپور ان کو اس معاملے میں تنبیہ حاصل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ان سے اس لیے کروایا تاکہ ان کو یہ دوبارہ اچھے طریقے سے یاد دہانی رہے۔ تو دونوں اس کی وجہ ذکر کی گئی ہیں، یا تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کے لیے، کوتاہی کے درگزر کرنے کے لیے، کفارہ بننے کے لیے آپ نے وضو کروایا کیونکہ وضو گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرنا چاہتے تھے، یاد دہانی کروانا چاہتے تھے کہ تاکہ آئندہ دوبارہ ان سے یہ عمل نہ ہو۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صرف نماز کے ہی لوٹانے کا حکم نہیں دیا بلکہ وضو بھی لوٹانے کا حکم دیا۔ اچھا، اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی فقہاء نے اخذ کیا ہے اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی ہو تو اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ٹخنے چھپا کر مرد نماز پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے، کوئی تقاضے کی شدت کی حالت میں نماز پڑھے اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال ازار یعنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھنے کی صورت میں آپ نے ان کو نماز کے لوٹانے کا حکم دیا، ساتھ میں اس سے آگے بڑھ کر وضو کے بھی لوٹانے کا حکم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة حائض الا بخمار۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی کسی حائضہ یعنی کسی بالغہ عورت کی الا بخمار مگر دوپٹے کے ساتھ۔ یہاں حائضہ سے مراد وہ عورت نہیں کہ جس کو حیض آیا ہوا ہو، بلکہ حائضہ سے مراد وہ عورت جس کو حیض آ چکا ہو یعنی وہ بالغ ہو چکی ہو، گویا کہ بالفعل اس کا حیض میں مبتلا ہونا مراد نہیں بلکہ بالقوہ اس کا حیض کی حالت کا طاری ہو جانا یعنی بالغ ہونے کی حد پر پہنچ جانا مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ بالغہ عورت مراد ہے، حائضہ حیض والی عورت مراد نہیں۔ تو حدیث کا پھر مطلب یہ ہو گیا کہ کسی بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ یہ وہی سطر والا مسئلہ ہے کہ عورت کا چونکہ سر بھی اور اس کے بال بھی سطر ہیں، لہذا بغیر دوپٹے کے کسی بالغہ کا نماز کا معاملہ درست نہیں ہوتا کیونکہ سطر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ صرف بال کا کسی دوپٹے سے ڈھانکنا ہی ضروری نہیں بلکہ کسی موٹے کپڑے سے دبیس دوپٹے سے ضروری ہے، کیونکہ اگر بال چھلک رہے ہوں اور کوئی باریک جالی دار دوپٹہ پہنا ہو جس سے بال نظر آ رہے ہوں، یا بعض اوقات دوپٹہ چھوٹا ہوتا ہے پیچھے لٹکے ہوئے بال کمر کی طرف ایسے ہوتے ہیں جو دوپٹے سے نکلے ہوئے ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات آستینیں چھوٹی ہوتی ہیں، کلائیاں کھل جاتی ہیں، چوڑی کا حصہ جو ہوتا ہے یہ کھلا رہ جاتا ہے، اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، پنڈلی کا حصہ عورت کا جو ہے چونکہ سطر میں شامل ہے، لہذا اگر اونچی شلوار سلوائی گئی ہو اور اس کے پائچے جو ہے وہ اوپر ہوں تو ایسی صورت میں عورت کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ سطر کا حصہ ہے۔ تو سطر پورا عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے، اس کے علاوہ پورا جسم اچھے طریقے سے ڈھانک کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہوں اور اس کے باوجود بھی ہماری نماز نہ ہوتی ہو۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتصلی المرأة فی درع و خمار، کیا عورت ایک درع اور ایک خمار کے اندر یعنی ایک قمیص اور ایک دوپٹے کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے، اس طرح کہ لیس علیہا ازار، کہ اس کے نیچے کوئی ازار نہ ہو؟ یہ وہی سوال ہے جو ایک صحابی نے شکار کے حوالے سے کیا تھا کہ صرف قمیص پہن کر نماز ہو سکتی ہے جبکہ نیچے کچھ نہ ہو، تو کیا عورت کی بھی اس حالت میں نماز ہو سکتی ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہے جس سے سر ڈھکا ہوا ہے اور پوری قمیص پہنی ہوئی ہے جس سے اوپر کا اور نیچے کا حصہ قمیص میں ڈھکا ہوا ہے، تو کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی؟ اتصلی المرأة فی درع و خمار، کہ کیا عورت ایسی قمیص اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی ازار نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اذا کانت الدرع سابغا، اگر وہ قمیص اتنی سابغ یعنی مکمل ہے، سابغا کاملا کے معنی میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ قمیص اتنی مکمل ہے کہ یغطی ظہور قدمیہا، کہ جو لمبی ہونے کی وجہ سے پاؤں کے اور قدموں کے ظاہری حصہ جو تسمہ باندھنے کی جگہ ہے اس جگہ تک کو ڈھانپ، تو نیچے کوئی کپڑا نہ بھی پہنا ہو تو چونکہ جسم ڈھک چکا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ رواہ ابو داؤد وذکر جماعۃ وقفوہ علی ام سلمہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موقوفاً نقل کیا ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً۔ یہاں دیکھیں، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر یہ بات ذکر کی گئی ہے نا کہ اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی حدیث مرفوع۔
لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کئی راویوں کا، کہ جنہوں نے اس روایت کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور موقوف کے نقل کیا ہے، یعنی ان کے قول کے طور پر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدر فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر صدل کی صورت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ صدل کپڑے کے لٹکانے کو کہا جاتا ہے، حاشیہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صدل اصل میں کپڑے کے لٹکانے کو کہتے ہیں، اور آپ نے ہدایہ کے اندر اس کے مختلف معنی پڑھے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے 2-3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ آتا ہے کہ کپڑے کا اس طرح لٹکانا کہ کپڑے کے دونوں پلو لٹکے ہوئے ہوں، کوئی دوپٹہ ہے اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں، رومال اوڑا ہوا ہے اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں، یا کوئی چادر جیسے سردی کے اعتبار سے اوڑی جاتی ہے تو اس کے دونوں کنارے لٹک جائیں، جیسے رکوع میں وہ ایک پلو تو ویسے ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے، دوسرا پلو بھی لٹک کر دونوں اس سے لٹک جائیں، اس کو صدل فی الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر یہ کراہت والی صورت ہے۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو کپڑے میں اس طرح چادر میں لپیٹ لے کہ اس کا ہاتھ بھی اندر ہو اور مکمل ایک روبوٹ کی طرح سے اس کے ہاتھ بند جائے۔ اب وہ نماز اس حالت میں پڑھنا کہ ہاتھ پاؤں اس کے صحیح معنوں میں حرکت بھی نہ کر رہے ہوں، اوپر سے وہ ایک چادر کو جیسے لپیٹ لیا جاتا ہے سختی کے ساتھ، اس طرح سے لپیٹ لیا جائے اور ہاتھ بھی اندر ہوں، اس حالت میں بھی نماز پڑھنا یہ صدل فی الصلاۃ کہلاتا ہے، یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ صدل فی الصلاۃ کا ایک تیسرا معنی ذکر کیا گیا ہے اسبال ازار۔ اسبال ازار کا مطلب یہ ہے کہ پائچے ٹخنوں سے نیچے ہوں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کو تو ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے، مردوں کے لیے ٹخنے کھولنا ضروری ہے۔ تو مرد حضرات اگر اپنے کپڑوں کو اس طرح سے پہنے کے ٹخنے ان کے چھپے ہوئے رہ جائیں تو اس کو بھی صدل فی الصلاۃ کہا گیا ہے۔ 3 تفسیریں ہو گئیں۔ چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے کہ کپڑوں کے پہننے کا کوئی بھی غیر مناسب اور غیر معتاد طریقہ اختیار کرنا یہ بھی صدل فی الصلاۃ ہے، یعنی کپڑے پہننے کا جو ایک اصل نارملی طریقہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی کپڑا اس طرح سے پہنا جائے کہ جو کپڑے پہننے کے طریقے اور عادت سے ہٹ کر ہو، اس کو بھی صدل فی الصلاۃ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 4 معنی ہو گئے۔ ایک معنی کپڑے کے دونوں کنارے لٹک جائیں، اس حالت میں بھی نماز مکروہ صدل فی الصلاۃ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ کپڑے کو اس طرح لپیٹا جائے کہ ہاتھ بھی اندر پیک ہو جائے، اس صورت میں بھی صدل فی الصلاۃ ہے، مکروہ ہے۔ تیسرا یہ کہ نماز کے اندر اسبال ازار یعنی اپنے ٹخنوں کو ڈھانک کر نماز پڑھی جائے مردوں کے لیے، یہ بھی صدل فی الصلاۃ ہے، مکروہ ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ذکر کی گئی ہے کہ کپڑوں کے پہننے کا کوئی بھی غیر مناسب، غیر معتاد، عادت سے ہٹ کر طریقہ اختیار کرنا بھی صدل فی الصلاۃ ہے، یعنی نماز کے اندر مکروہ۔ ان یغطی الرجل فاہو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے منہ کو ڈھانک کر نماز پڑھے، کہ نماز اس طرح پڑھی جائے کہ منہ ڈھکا ہوا ہو، کسی رومال سے، کسی چیز سے، کپڑے وغیرہ سے منہ چھپا ہوا ہو، اس حالت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی کے ضمن میں فقہاء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ عورت کا منتقبتاً نماز پڑھنا یعنی نقاب باندھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ نقاب اگر بندھا ہوا ہو تو آپ کے چہرے پہ اگر نقاب ہے تو نقاب کی صورت میں، حجاب لے کر نماز پڑھنے کی صورت میں یہ حدیث جیسے کہ منع کیا گیا ہے تو اس کی خلاف ورزی ہوگی کہ منہ ڈھانک کر نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو عورت کو چاہیے کہ ڈھانک کر نماز نہ پڑھے۔ مردوں کے لیے بھی اپنے چہرے پر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر نماز پڑھنا درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن عمل مکروہ ہے، کراہت کے درجے میں ہے۔ اس میں 2 مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ماسک پہن کے نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے آج کل، کیا یہ ماسک پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بظاہر دیکھا جائے تو اصول کے مطابق یہ نماز مکروہ ہے، کیونکہ منہ ڈھانک کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، تو ماسک پہننے سے تو منہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، ناک ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماسک جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے کم سے کم اتار لیا جائے، نماز کے بعد پھر بھلے پہن لیا جائے، کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ مثلا کوئی وبائی بیماری اگر یہ شدت اختیار کر چکی ہے اور وہاں پر اس معاملے میں احتیاط کا معاملہ بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں پھر ضرورت کے تحت اگر منہ ڈھانک کے نماز پڑھی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ فقہاء نے، آج کل کے فقہاء نے یعنی اس کرونا مسائل کے اعتبار سے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر نوعیت شدت کی ہو تو اس صورت میں انسان کو نماز پھر ڈھانک کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے جس کو یہ خطرہ ہے کہ میری ذات سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو یہ مرض لاحق نہ ہو، اس نیت سے اگر کوئی ڈھانک کے نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ چونکہ مریض ہے اور اپنی بیماری سے دوسروں کو بچانے کے لیے نیت کر کے پڑھ رہا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ
وہ یہ ہے کہ عورتیں بعض اوقات کسی پبلک پیلس میں نماز پڑھتی ہیں، کسی ایسے مقامات پر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، کوئی تفریحی مقام ہے، کوئی ایسی کھلی جگہ، کوئی جہاں پر بعض اوقات انسان کو نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، نماز پڑھنی ہے، اور چہرہ وہاں پہ ڈھانک کر نماز پڑھی جائے تو حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کھول کر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ کھول کر نماز پڑھنے کی صورت میں بے پردگی ہوگی. تو دونوں ہی طرف دیکھا جائے تو پہلو حرج کے پہلو نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ سمجھ لیجیے. پہلا مسئلہ تو میں نے ماسک کے اعتبار سے ذکر کر دیا. دوسرا مسئلہ کہ ایسے مقام پر عورت کیا کرے کہ نقاب پہن کر نماز پڑھے. اگر نقاب پہن کے نماز پڑھے تو اس صورت میں وہ حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اگر وہ نقاب کھول کر نماز پڑھے تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو دیکھا جائے تو اس صورت میں دونوں ہی پہلو کراہت سے خالی نہیں ہے. دونوں ہی طرف معاملے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو شریعت کی خلاف ورزی ہے. تو فقہاء نے ایسی صورت میں احون البلیتین کو اختیار کیا ہے. احون البلیتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی لازمی آپ کو برداشت کرنی پڑ جائے تو شریعت کا بھی قاعدہ یہ ہے اور انسان کی عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہلکے درجے کی کراہت کو برداشت کیا جائے، ہلکی خامی کو، ہلکی برائی کو، خرابی کو برداشت کیا جائے اور بڑی خرابی سے بچا جائے. مثال کے طور پر آپ کو دو نقصان میں سے کسی ایک نقصان اٹھانا ہے. یہ کام کریں گے تو آپ کو 100 روپے کا نقصان ہوگا، وہ کام کریں گے تو 1000 روپے کا نقصان ہوگا. تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کو جب دونوں میں سے کسی ایک نقصان کو برداشت کرنا ہی ہے تو کم سے کم کو برداشت کرے. تو فقہاء نے ایسی صورت میں مسئلہ ذکر کیا ہے کہ عورت کو اس صورت میں نقاب پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نقاب پہن کر نماز پڑھنے میں نماز مکروہ ہے لیکن ہلکے درجے کی کراہت ہے، اور نقاب کھول کر کھلے چہرے کے ساتھ ایسے مقام پر نماز پڑھنا بے پردگی ہے جس کا گناہ جو ہے وہ اس کراہت کے گناہ سے زیادہ ہے. لہذا اس کی وجہ سے ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ نقاب پہن کر وہ نماز پڑھے، اور نقاب پہن کر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی نماز کے اندر کراہت ہوگی لیکن یہ اس خرابی سے کم درجے کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اردو فتاوی جات کے اندر بھی اصحاب فتاوی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اور نیو ٹاؤن وغیرہ کی بھی آفیشیل ویب سائٹس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں فقہاء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں نقاب پہن کر نماز پڑھنے کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ ہلکے درجے کی کراہت کو برداشت کیا جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ کوئی صورت تطبیقی نہ ہو. اگر ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں نقاب کھول کے نماز پڑھ کے پردے کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہو تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے گی تاکہ دونوں خرابی سے بچا جائے. وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ فإنہم لا یصلون فی نعالہم، وہ لوگ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، یعنی جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو وہ درست نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی. ولا خفافہم، اسی طرح اپنے موزے پہن کر نماز پڑھنے کو وہ بھی درست نہیں سمجھتے. تو تم لوگ جوتے پہن کر اور موزے پہن کر نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ اس میں نماز ہوتی ہے. جوتوں کے اندر جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ جوتے جو ہے وہ گندگی سے پاک ہوں، کوئی نجاست یا نجس چیز اس کے اوپر نہ لگی ہو، تو جوتے پہن کے چپل پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مساجد کے اندر انسان جوتے پہن کر اور چپل پہن کر جا کے نماز پڑھ رہا ہو، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر انسان کے لیے جوتے اتارنا ممکن نہ ہو چپل پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ اس کی چپل نجس نہ ہو. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نعال کے اندر، خفاف کے اندر نماز پڑھنے کو درست ہی نہیں سمجھتے تھے. تو ہم کم سے کم یہ کہ اگر نہیں بھی پڑھیں لیکن درست سمجھتے ہیں تب بھی بات صحیح ہے، لیکن اگر کوئی درست بھی نہ سمجھے تو پھر یہ یہودیوں کی مطابقت ہو جائے گی اور یہ نظریہ یہودیوں کا ہو جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک دفعہ لے کے نماز پڑھا رہے تھے کہ اس خلع علیہ، کہ اچانک آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے. خلع نعال جوتے اتارنے کو کہا جاتا ہے. فخلع علیک سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے کہ اپنے جوتے اتار دیجیے. تو اس خلع علیہ آپ نے اچانک نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے. فوضعہما عن یسارہ، آپ نے اس دونوں جوتوں کو اپنے بائیں جانب رکھا. فلما رأى ذلك القوم، تو جب پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا تو القوا نعالہم، انہوں نے بھی نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے. فلما قضا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی، صلاتہ یعنی اپنی نماز کو آپ نے مکمل کر لیا، تو آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم،
کہ تم لوگوں کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا، کس چیز نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ علی القائکم نعالکم، کہ تم لوگ اپنے نعال کو اتار دو، یعنی تم نے جوتے کیوں اتارے؟ حاصل اس کا یہ ہے لفظی ترجمہ ما بمانا ایو شیء کہ ما حملکم، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا علی القائکم اس بات پر کہ تم اتار دو نعالکم اپنے جوتوں کو۔ قالو لوگوں نے بتایا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رائنا کا القیتنا علیک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے اپنے، فالقینا نعالنا، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے آپ کی دیکھا دیکھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل اتانی، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، فاخبرنی، اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان فیہما قذرن، کہ ان جوتوں میں گندگی ہے، یعنی کوئی گندگی اس کے اندر لگی ہوئی ہے، تو مجھے اتارنے کا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلینظرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، فلینظر، پس اس کو چاہیے کہ دیکھ لے، فإن رأى فی نعلیہ قذرا، اگر اس کو اپنے جوتے کے اندر کوئی گندگی نظر آتی ہے، فلیمسحہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صاف کر دے، ولیصلی فیہما، اور اسی میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی۔ اس سے وہ شرط معلوم ہو گئی کہ جوتے اگر گندے نہ ہوں تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدکم فلا یزان علیہ عن یمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتے اپنی دائیں طرف نہ رکھے، ولا عن یسارہ، اور اپنے بائیں جانب بھی نہ رکھے، فتکون عن یمینہ، ورنہ وہ دوسرے کے یعنی آپ کے برابر میں کھڑے ہوئے کے دائیں طرف ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، آپ نے اپنے بائیں طرف رکھا، لیکن آپ کے بائیں طرف اگر کوئی شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کے بائیں طرف رکھنے سے اس کے دائیں طرف ہو جائے گا، اور دائیں طرف تو آپ اپنے نہیں رکھ سکتے تو دوسرے کی کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو فتکون عن یمین غیرہ، تو وہ جوتے جو ہے جو آپ اپنے بائیں جانب رکھیں گے وہ دوسروں کے دائیں طرف ہو جائے گا۔ ہاں، الا ان لا یکون علی یسارہ احد، اگر آپ کے بائیں جانب کوئی نہ ہو، الا ان لا یکون علی یسارہ، اگر اس کے دائیں جانب کوئی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے، اس صورت میں پھر بائیں جانب کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، یا پھر اسے چاہیے کہ وہ ان جوتوں کو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لے، یہ بھی کر سکتا ہے، اپنے دونوں جوتوں کو اپنے جو ہے وہ پاؤں کے درمیان رکھ لے۔ دیکھیے مساجد کے اندر عام طور پر تو جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہیں، باکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ صورت میں ساتھ رکھنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ساتھ رکھنے کا ایک انسان کو عارضہ پیش آتا ہے، وہ کہیں رکھ نہیں سکتا، جگہ نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے کہ آپ نے حرمین شریفین کے اندر اس طرح کی بات صورتحال دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جوتے بعض اوقات رکھنے کی، اگرچہ وہاں پہ بھی جگہ ہوتی ہیں اور وہاں پر بھی جوتے رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات رش کچھ اس نوعیت کا یا جگہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جگہ رکھنے کی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں پھر اگر ہم ادھر ادھر کہیں رکھیں گے تو جوتے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں پھر اگر اپنے پاس رکھنا ہو تو پھر اس اصول کے مطابق، اس حدیث کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ اپنے بائیں جانب اگر کوئی نہ ہو تو بائیں جانب رکھیں، یا پھر اپنے سامنے اپنے پاؤں کے نیچے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں کہ اولی یصلی فیہما، ایک اور روایت میں اس کا ایک تیسرا آپشن یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یا پھر یہ کہ اس کو چاہیے کہ ان جوتوں کو پہن کر نماز پڑھ لے اگر وہ جوتے پاک ہوں۔ رواہ ابو داؤد وروى ابن ماجہ معناه، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہم معنی الفاظ ذکر کیے ہیں، یعنی الفاظ بعینہ ہی یہ نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے یہی حدیث ہے۔ الفصل الثالث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یصلی، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں داخل ہوا، فرأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ یصلی علی حصیر، آپ ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے، یسجد علیہ، اور اسی پر آپ سجدہ بھی کر رہے تھے، کھڑے ہوئے بھی آپ حصیر یعنی چٹائی پر تھے، سجدہ بھی آپ کا چٹائی پر ہو رہا تھا۔ قال، آپ نے فرمایا ورأیتہ یصلی فی ثوب واحد، راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اوپر نیچے الگ دو دو کپڑے نہیں تھے، آپ کا ایک ہی کپڑا تھا جس میں اتھر پر متوشحن بھی، جس کو آپ نے لپیٹا ہوا تھا۔ لپیٹنے کا طریقہ وہی جو پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ دائیں پلو کو بائیں کندھے پر، بائیں پلو کو دائیں کندھے پر، اور لا کر پیچھے سے گرہ باندھ دینا۔ توشح اس کو کہتے ہیں، توشح یعنی لپٹے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ نے نماز ادا کی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر کھڑے ہوئے تھے اور چٹائی پر ہی نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز بعینہ ہی
زمین پر براہ راست پڑھنا ضروری نہیں، آپ کارپیٹ پر، مصلی پر، قالین پر، کسی بھی چیز پر، کپڑے پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو۔ اسی طریقے سے جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، وہ سجدہ کرنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس پر پیشانی ٹک سکے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ٹک سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ جگہ ایسی نرم ملائم کہ دبتی رہے، آپ کا سر دبتا رہے، آپ کی پیشانی جا کر کسی حصے پر قرار نہ پکڑے۔ جیسے آپ نرم گدے کو نماز پڑھنے کے لیے استعمال کریں جس پر انسان کا پاؤں دھستا ہے، جس پر انسان گھٹنا رکھے تو گھٹنا دھس رہا ہے، آپ پیشانی رکھیں گے تو پیشانی بھی جا کے دھسے گی اور کسی جگہ ٹھہرے گی نہیں، کیونکہ وہ تو مسلسل آپ اگر مزید پش کریں اور آپ کا سر اندر جائے گا، آپ پش کم کریں آپ کا سر اوپر اٹھ جائے گا، تو اس طرح سے نماز نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ لیجیے۔ وہ جگہ کسی درجے میں سخت ہونی چاہیے، اگر وہ بالکل سخت ہے جیسے کہ زمین اس پر کارپیٹ ہے، سخت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات اگر نرم بھی ہو تو ایسی نرم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا سر جو ہے وہ پش کرنے پر مزید اندر جا رہا ہو۔ اگر وہ ایسی کسی قدر نرم اور کچھ سخت ہے کہ آپ کا سر دبانے کے بعد کسی جگہ قرار پکڑ چکا ہے، یعنی ٹک چکا ہے، تو آپ کی پیشانی اگر ٹک چکی ہے تو پھر ٹھیک ہے نماز ہوگی، لیکن اگر آپ کی پیشانی جا کر کسی جگہ ٹک نہیں رہی، مزید پش کرنے سے اور آپ کا سر اندر جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز پھر ایسی جگہ پر نہیں پڑھنی چاہیے۔ رواہ مسلم وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي حافیا ومتناعلا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، حافیا ننگے پاؤں بھی یعنی بغیر چپل کے، ومتناعلا اور اسی طرح تناعل کی حالت میں یعنی کہ آپ نے نالین مبارکن بھی پہنے ہوئے تھے، یعنی کبھی میں نے آپ کو ننگے پاؤں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بغیر چپل کے، اور کبھی چپل کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو گویا دونوں حالتوں میں آپ نے نماز پڑھی تاکہ دونوں حالتوں کا جواز اور استعمال لوگوں کے لیے ثابت ہو سکے۔ حضرت محمد ابن منکدر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی فی ازار نے کیسے ازار میں یعنی تہبند میں، قد عقدہ من قبل قفاہ جس ازار کا پچھلا حصہ آپ نے، جس ازار کو آپ نے باندھ رکھا تھا، من قبل قفاہ اپنی گدی کی جانب، یعنی وہی بات جیسے کہ پیچھے ذکر کی کہ وہ نیچے کا کپڑا تھا لیکن اس کے کناروں کو لا کر انہوں نے گدی پر باندھ رکھا تھا۔ قد عقدہ جس کو انہوں نے گرہ لگا دی تھی، عقد گرہ کو کہتے ہیں، قد عقدہ جس کو انہوں نے گرہ لگا دی تھی، من قبل قفاہ اپنی گدی کی جانب، قفا گدی کو کہتے ہیں، وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، اچھا اوپر کا بدن انہوں نے کپڑے کے لیے استعمال نہیں کیا، کپڑا موجود تھا حالانکہ، لیکن پھر بھی انہوں نے اوپر کا بدن کھلا رکھا، نماز ادا کی۔ وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، آپ کے کپڑے رکھے ہوئے تھے مشجب یعنی کھوٹی پر، مشجب کپڑا ٹانگنے کے لیے جو ہینگر یا اسی طریقے سے جو ہے کھوٹی کوئی کیل نما چیز جس پر کپڑا ٹانگا جاتا ہے اس کو مشجب کہتے ہیں، کھوٹی ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ جس آپ کا کپڑا کھوٹی پر لٹکا ہوا تھا، اس حالت میں انہوں نے جو ہے وہ باوجود کپڑے ہوتے ہوئے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ فقال له قائل، کسی کہنے والے نے کہا، تصلی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فی ازار واحد ایک ہی ازار کے اندر، یعنی یہ بات بطور انہوں نے حیرت کی کہی کہ آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال انہوں نے کہا کہ انما صنعت ذلک لیرانی احمق مثلک، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ مجھے تمہارے جیسا کوئی احمق شخص دیکھے اور مجھ سے پوچھے تو میں اس کا جواب دے کر اس کے علم میں اضافہ کروں کہ کپڑا ایک بھی ہو تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی صحابی رسول نے یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے یہ عمل کیا، کپڑا اوپر کا الگ سے موجود تھا، وہ پہن کے نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک کپڑے میں اس طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نیچے کا بدن جو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ہے یہ سطر اچھی طرح چھپ جائے، اور اس حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض عمل بیان جواز کے لیے کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی کسی عمل کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، عملی طور پر کسی کام کو کر کے دکھایا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انما صنعت ذالک، کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے لیرانی احمق مثلک، تاکہ مجھے تمہارے جیسا کوئی احمق شخص دیکھے جس کو پتہ نہ ہو اور میں اس کو بتاؤں کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اینا کان لہ ثوبان، ہم میں سے کون ایسے شخص ہے کہ جس کے دو کپڑے ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یعنی دور نبوی کے اندر کون ایسا شخص ہے کہ جس کے دو کپڑے ہوتے تھے؟ وہ زمانہ کوئی فراوانی کا تو تھا نہیں،
کپڑوں کی ایسی کوئی خوشحالی اور فراوانی نہیں تھی، لہٰذا ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کو اگر ہم جائز قرار نہ دیتے اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا تو اس زمانے میں لوگ نماز کیسے پڑھتے؟ رواہ البخاری۔ یہ تو ہو گئی حدیث کی وضاحت۔ آگے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کپڑا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا ایک آدمی صرف شلوار پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، قمیص موجود ہے لیکن اوپر کا بدن کھلا ہوا ہے، یا اوپر کا بدن اس نے مثلا بنیان وغیرہ پہنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ قمیص تو نہیں پہنی ہوئی، اس حالت میں وہ نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ اوپر کا کپڑا موجود ہے جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانک سکتا تھا، لیکن سطر کو ڈھانک کر صرف نماز پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ یہ مسئلہ فقہا نے ذکر کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کپڑے میں سطر ڈھانک کے نماز پڑھنے سے ضرورت کے تحت نماز ہو جاتی ہے، اور بغیر ضرورت کے کوئی کام کرے تب بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ، مکروہ ہوگی۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی نے تو کپڑا ہوتے ہوئے نماز پڑھی تھی، لیکن ہمارے سامنے حدیث موجود ہے کہ صحابی کے پاس کپڑا موجود کھوٹی پر لٹکا ہوا تھا لیکن پھر بھی ایک کپڑے میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا جواب خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے یہ کام لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا تھا، یہ ان کا کوئی مستقل عمل یا ان کا کوئی دائمی طریقہ نہیں تھا، ان کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی، انہوں نے یہ کام کسی موقع پر ضرورت کے تحت لوگوں کو کیا تھا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال الصلاة فی ثوب الواحد سنۃ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نماز ایک کپڑے کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ کنا نفعلہ، ہم یہ کام کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولا یعاب علینا، ہم پر کوئی عیب نہیں لگایا جاتا تھا، ہمیں کوئی معیوب نہیں کہا کرتا تھا، یعنی ہماری نماز پر کوئی عیب وغیرہ نہیں لگتا تھا، ہم ایک کپڑے میں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ فقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما کان ذاکا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ اذا کان فی الثياب قلۃ، جب کہ کپڑوں کے اندر قلت تھی یعنی کمی تھی، تو جب کپڑوں کے اندر قلت تھی تو ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ فاما اذا وسع اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے دی، اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور خوشحالی عطا فرما دی، فالصلاۃ فی الثوبین ازکا، تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ ازکا، پاکیزگی کا باعث ہے۔ جی اگلا باب ہے باب السترہ۔ یہ سترہ باب قائم کر کے نماز سے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے دوران اس کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں سامنے سے گزرنے والے انتظار میں کھڑے رہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ سترہ رکھے تاکہ سامنے سے گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، یا یہ کہ اگر وہ گزر جائیں تو گناہگار نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کی تعلیم دی ہے، اور سترہ آپ نے خود بھی عملی طور پر بھی رکھا ہے، لوگوں کو رکھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس لیے ایسی کھلی جگہ پر جہاں پر گزرنے کا لوگوں کا امکان ہو تو انسان کو سترہ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے تکلیف نہ ہو۔ یہ سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو سترہ کہتے ہیں۔ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیجئے۔ سترہ لغت میں کہتے ہیں ما یستتر بہ، جس کے ذریعے سے چھپا جا سکے، انسان چھپ سکے، جس چیز کے ذریعے سے انسان چھپ سکے اس کو سترہ کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کسی سے چھپ جائے اس کو سترہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف یہ ما ينصبه المصلی قدامہ، مصلی یعنی نماز پڑھنے والا اپنے سامنے جو چیز نصب کرتا ہے، جو چیز کھڑی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھے، اس چیز کو جو سامنے رکھی جا رہی ہے اس چیز کو سترہ کہتے ہیں۔ ما ينصبه المصلی قدامہ، نماز پڑھنے والا اپنے سامنے جو چیز رکھے اس کو سترہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی اور لغوی معنی ہو گیا۔ سترے کی حکمتیں سمجھ لیجئے، سترے کے جو مقاصد ہیں اور سترے کی جو حکمتیں ہیں، سترے کے جو فائدے ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو حدیثیں آگے جو سمجھ آ رہی ہیں ان کے اندر اس کا سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ سترے کے مقاصد کو سمجھنا صحیح ہے۔ سترہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ سامنے سے کوئی گزر سکے، سترے کے کئی فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آگے سے لوگوں کا آنا جانا موقوف نہ ہو، لوگ آتے جاتے رہیں، کوئی کھلی جگہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند نہ ہو جائے، کیونکہ جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے آپ کے آگے سے لوگوں کا گزرنا بند ہو جائے گا، تکلیف ہوگی۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آگے سے گزرے تو وہ گناہگار نہ ہو۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ سترہ اس لیے بھی رکھا جاتا ہے تاکہ انسان
سترے سے آنکھیں اس کے آگے تجاوز نہ کریں. سترہ نہ ہو تو آپ کی آنکھیں دور دور تک جانے کا امکان ہے. جب آپ کے سامنے کوئی چیئر یا کوئی سترہ کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کی آنکھیں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ تک محدود ہو جائیں گی. آنکھوں کا گویا کہ سترے کی جگہ سے آگے نہ بڑھنا، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ خیالات مجتمع ہوں. سترے کا یہ اہم فائدہ ہے کہ انسان سترہ رکھے بغیر نماز پڑھے، اس کے خیالات میں یکسوئی نہیں ہوگی. آپ کر کے دیکھ لیں، آپ ایک نماز سترہ رکھ کے پڑھیں کہیں ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہے، آپ کی نماز کے آگے سے کوئی نہ بھی گزرے لیکن مسلسل دھڑکا لگا رہے گا کہ کوئی گزر نہ جائے. یہ دھڑکا لگا رہنا یہی تو یکسوئی کو متاثر کر رہا ہے نا. تو خیالات کو مجتمع کرنے کے لیے، اپنی خیالات میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے بھی سترہ رکھا جاتا ہے. یہ مختلف سترے کے فوائد ہیں. اب سمجھیے سترے کا حکم کیا ہے. سترے کا حکم، اس کے بارے میں اختلاف ہے اصحاب ظواہر ان احادیث کی روح سے جو آگے حدیثیں آ رہی ہیں. ان میں بعض روایات کے اندر امر کے الفاظ ہیں. سترہ رکھنے کے بارے میں آپ نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے. اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا واجب ہے. کوئی اگر سترے کے بغیر نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. جمہور کے نزدیک سترہ رکھنا واجب تو نہیں، البتہ مستحب یا سنت ہے. احناف اور مالکیہ مستحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شوافی اور حنابلہ کے نزدیک جو ہے اس کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال مستحب ہو یا سنت واجب نہیں ہے بالاتفاق جمہور کے نزدیک، البتہ اصحاب ظواہر کے نزدیک سترہ رکھنا واجب ہے. سترے کی مقدار لمبائی کے اعتبار سے 1 ذراع ہے، یعنی 1 ہاتھ، اور چوڑائی میں اس کی مقدار 1 انگل کے برابر، یعنی 1 انگلی سے اس کی چوڑائی کم نہیں ہو، 1 انگلی کے کم سے کم برابر یا اس سے زائد ہو. لمبائی جو ہے وہ 1 ہاتھ ہو. 1 ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 ہاتھ کا مطلب جو ہے وہ 1 ذراع، جس کی مقدار تقریباً 2 بالش بنتی ہے. یہ پورا ہاتھ یا گز یا میٹر مراد نہیں ہے، صرف 1 ہاتھ. 1 ہاتھ کا مطلب تقریباً 2 بالش کے لمبائی میں اس کی مقدار ہے. اب دیکھیے باب السترہ. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغدو الى المصلى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے صبح کے وقت میں. والعنزة بین یدیہ تحمل، اور عنزہ آپ کے سامنے اٹھایا جاتا تھا. عنزہ اصل میں عصا کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں صحیح معنوں میں عنزہ کا ترجمہ عصا یا لاٹھی نہیں ہے. حاشیے میں دیکھیے، حاشیے میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ عنزہ اصل میں اس لاٹھی کو کہتے ہیں جو عصا یعنی جو عصا ہاتھوں میں رکھا جاتا ہے اس سے کچھ طویل ہو اور نیزے سے کچھ کم ہو. یہ خاص وہ لاٹھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. عام عصا سے کچھ لمبا اور نیزے سے کچھ چھوٹا. نیزے کی طرح اس کے کنارے پر نوک بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عنزہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں یغدو صبح کے وقت میں جایا کرتے تھے مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف. عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ کہ جس دن عید کا دن ہوتا تھا آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب جایا کرتے تھے تو والعنزۃ بین یدیہ تحمل، عنزہ یعنی لاٹھی آپ کے سامنے اٹھا کر لے جائی جاتی تھی، مطلب آپ کی لاٹھی بھی عیدگاہ کے میدان میں لے کے جایا جاتا تھا. وتنصب بالمصلی بین یدیہ، اور اس کو گاڑ دیا جاتا تھا مصلی یعنی عیدگاہ کے اندر بین یدیہ آپ کے سامنے. فیصلی الیہا، آپ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ سترہ کے طور پر کہ کوئی آگے سے گزرے تو نماز میں کوئی خلل نہ پڑے. اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر سترے کا استعمال کرنا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ استعمال کرتے تھے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا، وہو بالابطح، آپ ابطح کے مقام پہ تھے. ابطح یہ جگہ کا نام ہے جس کو ابطح بھی کہتے ہیں، بطحا بھی کہا جاتا ہے، محصب بھی کہتے ہیں. کتاب الحج کے اندر آپ ہدایہ کے اندر اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ یہ منی سے فارغ ہونے کے بعد، منی کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد وادی جگہ محصب کی جگہ پر جا کر قیام کرنا، یہ حج کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد تحصیب کا عمل کہلاتا ہے، جو حج کے اگرچہ مناسک میں شامل نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کو سنت قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تحصیب سنت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ثابت ہونا الگ چیز ہوتی ہے، سنت اور مناسک حج کا حصہ ہونا الگ ہوتی.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر یعنی بطحا کے مقام پر ٹھہرا کرتے تھے. یہ مکہ اور منی کے درمیان کا علاقہ ہے، یہ مکے سے دور اور منی کے قریب ہے، بلکہ مکے کے قریب اور منی سے دور ہے. اس جگہ کو بطحا بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو ابطح بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو محصب بھی کہا جاتا ہے. بہرحال تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مکہ مکرمہ میں، آپ ابطح کے مقام پہ تھے. فی قبۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خیمے میں تھے جو کہ سرخ رنگ کا تھا، من ادم، چمڑے کا تھا، یعنی چمڑے کا، سرخ چمڑے کا بنا ہوا خیمہ تھا، اس میں آپ موجود تھے. ورأیت بلالا، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیا. وضو واو کے فتح کے ساتھ وضو کے پانی کو کہتے ہیں، وضو واو کے ضمے کے ساتھ وضو کے عمل کو کہتے ہیں. وضو وہ برتن جس کے ذریعے سے وضو کیا جائے. یہ تینوں اعراب کے اعتبار سے معنی ذکر کیا جاتا ہے. یہاں وضو ہے واو کے فتح کے ساتھ کیونکہ وضو کا پانی مراد ہے. تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیا ہوا تھا. ورأیت الناس یبتدرون ذلک الوضو، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے، کہ وہ بابرکت پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی تھا، اور اس پانی کو لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. فمن اصاب منه شيئا تمسح به، جس کے ہاتھ پانی کا کچھ حصہ لگ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتا تھا. ومن لم يصب منه، اور جس کو وہ کچھ نہیں ملتا تھا، کم سے کم اخذ من بلل ید صاحبہ، وہ اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کی تری میں سے لے لیا کرتا تھا. یعنی ایسا وہ بابرکت پانی تھا کہ کوشش یہ ہوتی تھی ہر انسان کی کہ اس میں سے لے لے اور اپنے جسم پہ مل لے. اگر نہیں ملتا تھا تو کم سے کم اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ میں جو تری ہوتی تھی اس تری کو ہی لے کے اپنے اوپر مل لیا کرتا تھا. یعنی گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا محابہ کرام نے کر کے دکھائی کہ آپ کے جسم اثر سے لگنے والا پانی بھی ان کے لیے آنکھوں کا سرما تھا. ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ کی محبت اور آپ کا عشق، ایسی فدائیت کہاں کسی شخص کے اندر مل سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے وہ جذبات اللہ نے صحابہ کے دلوں میں پیدا کیے تھے. اسی لیے حضرت استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہم نے بارہا ان سے سنا، فرماتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کوئی کسی سے کبھی ایسی محبت نہ کی ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کر سکتا ہے جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی سے کی ہے. کیا عجیب جملہ ہے یہ کہ دنیا میں ایسی محبت کسی نے کسی سے بھی نہ ایسی کبھی کی، نہ کر رہا ہے، نہ آئندہ کر سکتا ہے جیسی صحابہ نے حضور سے کر کے دکھائی. اللہ میں ایسی محبت نصیب فرما دے. یہی محبت تو انسان کی ایمان کا معیار ہے، ایمان کی علامت ہے. جیسے ہم کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب تک ہر ماں سوا سے زیادہ نہ ہو. اللہ اکبر. اسی طرح حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. اللہ میں ایسی محبت نصیب فرما دے. بہرحال تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں محبت کا کیا عجیب منظر تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کو جو آپ نے وضو کے لیے استعمال کیا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے کے لیے بےتاب تھے. اگر ملتا تھا تو اس کو لے کے مل لیا کرتے تھے. ومن لم یصب منہ، اور جس کو نہیں کچھ ہاتھ لگتا تھا، اخذ من بلل ید صاحبہ، اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کی تری میں سے وہ لے لیا کرتا تھا. ثم رأیت بلالا، پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اخذ عنزۃ، کہ انہوں نے وہ عنزہ یعنی اس لاٹھی کو لیا، فرکزھا، اور اس کو کاٹ دیا. وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فی حلۃ حمراء، ایک سرخ رنگ کے جوڑے کو زیبتن فرما کر. سرخ رنگ سے مراد یہاں خالص سرخ نہیں ہے، نیچے لکھا ہوا ہے فیہا خطوط حمر، یعنی اس کے اندر خطوط یعنی لکیریں اس کے اندر سرخ تھیں. خالص سرخ رنگ کا مراد نہیں ہے، کیونکہ خالص سرخ رنگ کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرخ رنگ کا کپڑا پہننا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد سرخ دھاری دار کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. مشمرن، اور آپ نکلے اس حالت میں کہ تیزی سے. مشمرن ویسے لغوی معنی کے اعتبار سے اپنے پائچے اٹھا کر یا اپنی آستینیں چڑھا کر چلنے کو کہتے ہیں. یہاں اس سے سرعت مراد ہے کہ مشمرن یعنی مسرعن،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے فی حلۃ حمراء، ایک ایسے جوڑے کو زیب تن کر کے، حمراء جو کہ سرخ رنگ کا تھا، مشمرن، اور تیزی سے نکلے. صلی الی العنزۃ، اور آپ عیدگاہ تشریف لایا، اپنے عنزہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، یعنی لاٹھی کی طرف رک کر کے آپ نے اس کو سترا بنا کر نماز پڑھی. نماز پڑھائی بالناسی، لوگوں کو لے کر رکعتین، 2 رکعت، یعنی عید کی نماز پڑھائی. ورأیت الناس والدواب، میں نے لوگوں کو دیکھا اور جانوروں کو، چوپایوں کو دیکھا کہ یمرون بین یدی العنزہ، کہ آپ کے عنزہ کے سامنے سے، یعنی لاٹھی کے سامنے سے وہ جانور گزر رہے تھے اور لوگ گزر رہے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. یہ مسئلہ بھی آپ نے ہدایت کے اندر یا تو پڑھ لیا ہوگا یا پڑھیں گے کہ اگر امام کا سترا ہو تو وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. ہر مقتدی کے آگے سترا ہونا ضروری نہیں. اگر ایک امام نے اپنے سامنے سترا رکھا ہے تو امام کا سترا مقتدیوں کے لیے سترا کہلاتا ہے، یعنی وہ کافی ہو جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے عنزہ رکھا ہوا تھا سترے کے طور پر، اور اس کے آگے سے پھر لوگ یا جانور وغیرہ گزر رہے تھے. وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یارض راحلته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے جانور کو عرضن بٹھا دیا کرتے تھے. عرضن کا مطلب چوڑائی کی شکل میں، کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے تو سامنے چوڑائی کی شکل میں جانور کو آپ کھڑا کر دیا کرتے تھے یا بٹھا دیا کرتے تھے عرضن. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. متفق علیہ. وزاد البخاری، بخاری شریف کے اندر یہ اضافہ ہے کہ قلت، میں نے کہا، افرأیت اذا حبت الرکاب، آپ کا کیا خیال ہے؟ افرأیت یعنی آپ کی کیا رائے ہے؟ جس کا ایک اور معنی بھی ذکر کیا گیا اخبرنی کے معنی میں. افرأیت یا ارأیت وغیرہ کے جو لفظ ہے اس کے دونوں معنی آتے ہیں، یعنی ما رایو کا، تمہاری کیا رائے ہے، یا یہ کہ اخبرنی مجھے بتاؤ، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے. افرأیت، تو میں نے عرض کیا کہ یہ بتائیے، افرأیت آپ کا کیا خیال ہے کہ اذا حبت الرکاب، کہ جب سواری کے جانور چلے جایا کرتے تھے بستن چرنے کے لیے چراگاہ کی طرف، یا اسی طریقے سے جانور اگر چلے جاتے تھے پانی وغیرہ پینے کے لیے گھاٹ پر، تو اس موقع پر تو کوئی سترا کھڑا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو آپ کیا کرتے تھے؟ قال، آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان یأخذ الرحلہ، اس موقع پر کجاوے کی یعنی پالان کی لکڑی لیا کرتے تھے. جو کجاوا پالان کی لکڑی ہوتی ہے نا، جو سواری کے اوپر باندھ کر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے آرام کے لیے، اور اس لیے کہ سفر میں کوئی مشقت نہ ہو اور تھکاوٹ نہ ہو، کیونکہ ننگی پشت پر، جانور کی پشت پر بیٹھ کر سفر کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ، پالان کی لکڑی وغیرہ رکھی جاتی ہے جس پہ پیچھے ٹیک لگانے کی بھی جگہ ہوتی ہے، اسی کو رحل کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ الرحلہ، اس پالان کی لکڑی کو، کجاوے کو لیا کرتے تھے، فیعدلہ، اور اس کو سیدھا کھڑا کیا کرتے تھے. عدل یعدل، تعدیل برابر کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں اس کا مطلب سیدھا کھڑا کرنا. آپ اس کو سیدھا کھڑا کر دیا کرتے تھے. فیصلی الی آخرتہ، اور اس کے پچھلے حصے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. آخرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پچھلی لکڑی، جو لمبی لکڑی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر تقریباً اس کی مقدار ہوتی ہے، جس پر جو ہے وہ سوار بیٹھ کر ٹیک پیچھے لگا لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑا کر کے فیصلی الی آخرتہ، اس کے پچھلے حصے کی طرف رخ کر کے سترے کے طور پر نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ سترے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی لکڑی ہی گاڑی جائے. آپ لکڑی گاڑ دیں، آپ کے سامنے کوئی چیئر ہو یا اسی طریقے سے کوئی سٹول ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ سامنے کھڑا کر سکتے ہیں، اس کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے. اور اس کی مقدار میں نے موٹائی اور چوڑائی کے اعتبار سے ذکر کر دی کہ لمبائی اس کی ہونی چاہیے تقریباً 1 ذراع، 1 ہاتھ کے برابر، اور موٹائی اس کی کم سے کم 1 انگل سے بڑی ہو، 1 انگل یا اس سے بڑی ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ دھاگا سامنے لٹکا دیں، ظاہر ہے کہ وہ 1 انگل کے برابر بھی نہیں ہے. وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدكم بین یدیہ مثل موخرۃ الرحل، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے رکھ لے مثل موخرۃ الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند کوئی چیز. پچھلی لکڑی وہی جس کی طرف رک کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر اس کجاوے کی کوئی پچھلی لکڑی کے مثل کوئی چیز رکھ دے نماز پڑھتے ہوئے، فلیصلی، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، ولا یصل ولا یبالی،
مر وراء ذلک، اور پھر وہ پرواہ نہ کرے ان لوگوں کی جو اس کے پیچھے سے یعنی اس کے آگے سے گزر رہے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کرے، کیونکہ ان کے گزرنے کی وجہ سے اب اس کی نماز میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور گزرنے والوں کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، دیکھیں اول تو نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہو کہ جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، خود خیال رکھنا چاہیے نا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی کھلی جگہ ہے تو ہم بیچ میں جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تاکہ سامنے سے لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہو۔ ہم کسی ستون کے پیچھے بھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کسی دیوار کے سامنے بھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کسی سترے کو بھی تو کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اول تو انسان کو چاہیے کہ کسی جگہ پر کھڑے ہونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اگر وہ کھڑا ہو گیا اور کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب سامنے سے گزرنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی صورت میں انسان گناہگار ہوتا ہے، اور کتنا سخت گناہگار ہوتا ہے حدیثیں آپ کے سامنے اسی باب کے اندر آئیں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات میں ذکر کیا ہے کہ 100 سال تک کھڑے ہونا اس کے لیے برداشت ہو جائے، قابل گوارا ہو، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ملے گا تو 100 سال تک کھڑے ہونے کو وہ برداشت کر لے گا، لیکن کبھی آگے سے نہیں گزرے گا۔ اسی طرح کی روایت میں کہ دھس جانے کو برداشت کر لے گا، لیکن کبھی آگے سے نہیں گزرے گا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنا سخت نوعیت کا گناہ ہے۔ البتہ اس میں فقہاء نے 2-3 صورتیں ذکر کی ہیں، تقریباً 4 صورتیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی اور گزرنے والا دونوں کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ کسی جگہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس جگہ پر مجبور نہیں ہے نماز پڑھنے کا، وہ کہیں اور بھی پڑھ سکتا تھا۔ گزرنے والا اس جگہ سے گزرنے پہ مجبور نہیں تھا، کہیں اور سے بھی گزر سکتا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک جگہ سے گزرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اچھا گزرنا بھی ضروری ہے، انتظار بھی نہیں کر سکتے، کسی کو کام اس طرح کا ہے، تو ایسی صورت میں گزرنے والا جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا مجبور ہے کہ اس کو نماز پڑھنی ہے اور ابھی پڑھنی ہے، وقت نکل رہا ہے، اور گزرنے والا بعض اوقات مجبور ہوتا ہے، بعض اوقات مجبور نہیں ہوتا۔ تو اس میں نماز پڑھنے والے اور گزرنے والے کے مجبور ہونے کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی مجبور نہ ہو، گزرنے والا بھی مجبور نہ ہو، تو اس صورت میں گزرنے والا گناہگار ہوگا۔ دونوں مجبور نہیں ہیں، گزرنے والا مجبور ہوگا، کیونکہ گزرنے والے کا قصور ہے، کیونکہ جب وہ مجبور نہیں ہے تو وہاں سے کیوں گزر رہا ہے، قصور اس کا ہے۔ نمازی کا قصور اس لیے نہیں کیونکہ وہ مجبور نہیں تھا، وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن جب پڑھنی شروع کر دی تو گزرنے والے کا حق ہے کہ وہ وہاں سے گزرے گا، اس صورت میں گزرنے والا گناہگار ہوگا۔ اگر دونوں مجبور تھے، مثلا نمازی کو نماز اسی جگہ پڑھنی ضروری تھی اور ابھی پڑھنی ضروری تھی، گزرنے والے کو اسی وقت گزرنا تھا اور وہیں سے گزرنا تھا، مجبوری اس طرح کی تھی، تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں کی مجبوری تھی، دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں۔ جیسے کہ آپ نے حرم کے اندر دیکھا ہے کہ طواف کرنے والے گزر رہے ہوتے ہیں اور مقام ابراہیم وغیرہ کے پاس جو واجب الطواف پڑھی جا رہی ہوتی ہے، طواف کے بعد کی 2 رکعت، اس میں سامنے سے گزرنے کی نوعیت ہوتی ہے۔ اب ان کو وہاں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں ان کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ مختص کی گئی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، طواف ظاہر کے کر رہے ہیں، طواف کرنے والے رک تو نہیں سکتے، تو دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اگر ایک مجبور اور دوسرا مجبور نہ ہو، مثال کے طور پر نمازی مجبور ہے، گزرنے والا مجبور نہیں ہے، تو گزرنے والا گناہگار ہوگا کیونکہ اس کا قصور ہے۔ نمازی مجبور نہیں ہے، گزرنے والا مجبور ہے، تو نمازی گناہگار ہوگا کیونکہ اس کا قصور ہے کہ وہ مجبور نہیں تھا، تو وہاں نماز کیوں پڑھی اس نے۔ اس طرح سے فقہاء نے اس کی گویا کہ مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے گناہگار ہونے کی تفصیل ذکر کی ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ دونوں کو خیال رکھنا چاہیے، گزرنے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور نمازی کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وعن ابی جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر پتہ چل جائے گزرنے والے کو، مار کہتے ہیں مر یمر سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے گزرنے والا، اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے ماذا علیہ کہ اس کے اوپر کتنا بڑا اس کا نقصان و گناہ ہوگا، لکان ان یقف 40، تو وہ 40 سال تک، یہاں سال کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سال مراد ہے، مہینے یا دن مراد نہیں ہے،
لکانا ان یقف 40 تو اس کے لیے 40 سال تک کھڑے رہنا خیرن لہو اس کے لیے بہتر ہوگا اس بات کے مقابلے میں کہ ان یمر بین یدیہ کہ کسی نمازی کے سامنے سے. اعلیٰ ابو النضر حضرت ابو النضر اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ لا ادری مجھے نہیں پتا کہ 40 یومن کہا اور شہرن کہا یا سنتن کہا، یا اس کا مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ 40 دن مراد ہیں یا مہینے مراد ہیں یا سنتن مراد ہیں. جہاں پہ تو راوی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن دوسری روایات کی روشنی میں حضرات محدثین نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے کہ اس سے دن یا مہینے مراد نہیں بلکہ سال مراد ہیں، کیونکہ دوسری روایت میں تو 40 کا نہیں بلکہ 100 سال کا لفظ موجود ہے. تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو گناہ کا پتہ چل جائے، گناہ کا احساس ہو جائے کہ کس پہ کتنا خطرناک نوعیت کا گناہ ہے، تو 40 سال تک، سال کے بھی الفاظ ہیں کہ اتنے طویل عرصے تک وہ وہاں کھڑے ہو کے گزار دے گا لیکن کبھی آگے سے نہیں گزرے گا اگر اس کو گناہ کی شدت اور نوعیت کا پتہ چل جائے. ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بڑی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے. بعض اوقات کے لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، خاص طور پر اگر کوئی مجمع کی جگہ ہے، ہجوم کی جگہ ہے، تو وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنے کا اہتمام نہیں ہو پاتا. لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہوتے. ہر آدمی جہاں چاہے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یا اسی طریقے سے گزرنے والے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الى شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف رک کر کے نماز پڑھے، یسترہ من الناس جو اس کے لیے لوگوں سے ساتر بن سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز کی طرف رک کر کے نماز پڑھے جو اس کے لیے لوگوں سے سترا بن سکتی ہے، وہ سترے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. فاراد احد، اور پھر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ یجتاز بین یدیہ کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے. سامنے سے کا مطلب یعنی اس کے سترے اور اس نمازی کے درمیان میں سے، زبردستی درمیان میں سے گزرنا چاہتا ہے. فلیدفعہ، تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو دور کرے، یعنی دور کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو روکے. اور نماز کے دوران روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے نہ کہے کہ تم نہ گزرو، بلکہ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر دے. دائیں طرف سے آ رہا ہو تو دائیں طرف کا ہاتھ آگے کر دیں، بائیں طرف سے آ رہا ہو تو بائیں طرف کا ہاتھ آگے کر دیں. تو یہ ایک طرح سے بلاکنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سامنے ہاتھ کر لیں گے تو وہ گزرنے والا گزرنے سے باز آ جائے گا. فرمایا فاراد احد، اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ان یجتاز، کہ وہ گزرے. اجتاز یجتاز اجتیاز باب افتعال سے، جس کے معنی گزرنے کے آتے ہیں، عبور کرنے کے آتے ہیں. تو کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ گزرے بین یدیہ کہ اس کے سامنے سے، اس کے سامنے سے کا مطلب سترے کے آگے سے نہیں، سترے کے اندر اور نمازی کے درمیان سے، گویا سترہ اور نمازی کے درمیان کا جو گیپ ہے اس سے اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے، فلیدفعہ، تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو روکے. فإن ابا، اگر وہ منع کرتا ہے یعنی مطلب نہیں مانتا، وہ پھر بھی گزرنا چاہتا ہے، فلیقاتل، تو زبردستی اس سے کسی بھی طرح اس کو روکے. لفظی اعتبار سے ترجمہ یہ کہ فلیقاتل، اس کو چاہیے کہ اس سے قتال کرے، لیکن قتال کا یہاں حقیقی معنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو قتل ہی کر ڈالے، بلکہ اس کا مطلب ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے فلیقاتلہ، یعنی اس کا مطلب یہ حاشیہ نمبر 10 کے اندر دیکھیے، فلیدفعہ بالقہر، کہ بزور زبردستی کسی بھی طرح اس کو روکے. یہ مطلب نہیں ہے کہ قتل ہی کر دے. فلیقاتلہ یعنی فلیدفعہ بالقہر، زبردستی اس کو روکے. فإنما هو الشیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے جو گزر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے اس میں روکنے کا حکم تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس حدیث میں وعید ذکر کی گئی اس شخص کے بارے میں کہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے. فرمایا وہ شیطان ہے. شیطان ہے کا مطلب یہ کہ وہ شیطان ہی کام کر رہا ہے کہ اس کی نماز کے آگے سے گزر رہا ہے، جس کا مطلب وہ گناہ گار ہو رہا ہے. اور اسی طرح شیطان کا کام اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی نمازی کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو متاثر کر رہا ہے. نماز میں ظاہر خلل پڑ جاتا ہے نا، اگر آپ کی نماز کے آگے سے کوئی گزرے تو آپ کی خشوع کی کیفیت ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی یکسوئی متاثر ہوتی ہے، نماز میں آپ کی جو توجہ لگی ہوئی تھی وہ توجہ ٹوٹ جاتی ہے. نماز نہیں ٹوٹتی، اس کی تفصیل آگے آئے گی. اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز آپ کی باقی ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن گزرنے والا گزر کر گناہ گار تو ہوا، اس نے آپ کی یکسوئی کو بھی توڑ دیا، خشوع خضوع جو آپ کا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. فإن ابا، اگر وہ انکار کرے، فلیقاتلہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو زبردستی روکے. فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے. هذا لفظ البخاری ومسلم معنی، یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، لیکن الفاظ تو بخاری کے ہیں. مسلم شریف کے اندر یہی مضمون کی ہم معنی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والکلب، نماز کو توڑ دیتی ہے عورت کا گزر دینا، عورت کا گزر جانا، کہ نمازی کے آگے سے عورت گزر جائے تو نماز
ٹوٹ جاتی ہے، حمار یعنی گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کلب یعنی کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے بھی مزید روایت کے اندر یہ بات آئے گی، یہیں پر یہ بات سمجھ لیجئے، نمازی کے آگے سے گزرنا کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز نہیں ٹوٹتی؟ اس مسئلے کے اندر اصل میں اصحاب ظواہر تو یہ کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کہ خود حدیث میں موجود ہے۔ اصحاب ظواہر ان ساری چیزوں سے نماز ٹوٹنے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں عورت گزر جائے نماز ٹوٹ گئی دوبارہ نماز پڑھو، گدھا گزر جائے حدیث کے مطابق نماز ٹوٹ گئی دوبارہ نماز پڑھو، کتا گزر جائے نماز ٹوٹ گئی دوبارہ نماز پڑھو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں میں تو نہیں فرماتے کہ نماز ٹوٹتی ہے، البتہ صرف کتے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جمہور کا مسلک، ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے یہ چیزیں گزریں یا عورت گزرے یا کوئی جانور گزرے یا کوئی بھی گزرے، نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدیث میں ٹوٹنے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے یا تو یہ منسوخ ہے، کیونکہ دوسری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے باوجود بھی نماز جاری رکھی ہے آپ نے، یہ بات موجود ہے، لہذا یا تو یہ حدیث منسوخ ہے، اور یا پھر اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ اس میں ٹوٹنے سے مراد نمازی کی توجہ کا ٹوٹنا، اس کی خشوع خضوع کی کیفیت کا ٹوٹنا، اس کی یکسوئی کا ٹوٹنا۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کی نماز کے آگے سے کوئی گزر جائے تو ٹھیک ہے آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، لیکن آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی یکسوئی تھی، آپ کی جو کیفیت تھی، وہ ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اس چیز کی وجہ سے جو توجہ ٹوٹی ہے، اس کو بھی نماز کا ٹوٹنا کہا گیا۔ بہرحال اس میں تین قول ہو گئے۔ صحاب ظواہر کے نزدیک حدیث کے بالکل ظاہر پر عمل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ تینوں چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حنابلہ کا مسلک یہ کہ ان ساری چیزوں سے نہیں، صرف کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ اصل میں وہ صرف کتے کے بارے میں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بقیہ دو چیزوں کے بارے میں، یعنی عورت کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، دوسری حدیث موجود ہے، تو تعارض کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طریقے سے گدھے کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے، آگے آئے گی اسی باب کے اندر، کہ گدھی نماز کے اندر آگے سے گزر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز آپ نے جاری رکھی، نماز نہیں ٹوٹی۔ لیکن کتے کے بارے میں کوئی معارض روایت نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں تعارض نہیں پایا جاتا کسی روایت کے اعتبار سے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم کتے کے بارے میں تو ہے، بقیہ چیزوں کے بارے میں نہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، یہ امتحان میں بعض اوقات آتا ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں، اس کی تفصیل۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل۔ دیکھیں عورت نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اس کی دلیل دیکھیے، معارض حدیث یہ موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خود اپنا عمل کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وانا معترضۃ بینہ وبین القبلۃ، میں آپ کے اور قبلے کے درمیان عرضن موجود ہوتی تھی، عرضن یعنی چوڑائی کی صورت میں، اور اس طرح جیسے کا اعتراض جنازتی، جیسے جنازے کی چارپائی ہوتی ہے، عرضن چوڑائی کی صورت میں سامنے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے، نماز جنازہ ادا کرتا ہے، تو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے میت کو عرضن رکھا جاتا ہے، تو نماز جنازہ کے اندر جس طرح سے جنازے کی چارپائی آگے عرضن ہوتی ہے، اس طرح سے میں آپ کے سامنے عرضن لیٹی ہوئی ہوتی تھی، متفق علیہ۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کے نمازی کے آگے سے ہونے یا اس کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ ہے وہ معارض روایت، معارض کہتے ہیں یعنی تعارض جس میں پایا جاتا ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لہذا اس سے پچھلی حدیث میں جو ٹوٹنے کا کہا گیا ہے اس سے مراد یا تو وہ کہ منسوخ ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ٹوٹنے سے مراد اس کی توجہ کا ٹوٹنا ہے، نہ کہ نماز کا ٹوٹنا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبلت راکبا علی اتان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، اقبلت جئت کے معنی میں ہے، میں آیا راکبا علی اتان، ایک گدھی پر سوار ہو کر۔ اتان کہتے ہیں حمار انثی، یعنی مؤنث گدھی۔ تو میں آیا ایک گدھی پر سوار ہو کر، وانا یومئذ، اس دن قد ناہزت الاحتلام، میں احتلام کے قریب تھا، یعنی مطلب یہ کہ بلوغ کے قریب تھا۔ احتلام چونکہ بلوغ کی نشانی ہے، تو یہاں پر احتلام کے قریب تھا کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی میری بلوغت کی نشانی پائے جانے کے قریب ایام تھے، یعنی میں پورا بالغ تو نہیں تھا لیکن بلوغت کے ایام میرے قریب تھے۔
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ببنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے مینا میں الی غیر جدار، بغیر کسی دیوار کی طرف رخ کیے، یعنی آپ کے سامنے سترا نہیں تھا۔ دیکھیں یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سترا رکھنا مسئلے کی روح سے واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کے نماز کیسے پڑھتے؟ جو شروع میں عرض کیا گیا تھا نا کہ اصحاب ظواہر کا مسلک یہ کہ سترا رکھنا واجب ہے۔ یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے بغیر کسی جدار کے، یعنی سترے کے بغیر۔ فمررت بین یدی بعض الصف، میں نمازیوں کی جو صفیں بنی ہوئی تھیں ان میں سے کسی صف کے سامنے سے گزرا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترا نہیں ہے، اور سترا آپ کے سامنے نہیں ہے، نمازیوں کے سامنے سترا نہیں ہے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے، وہ گدھی پر سوار ہو کر نمازیوں کے آگے سے گزرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گدھا یا گدھی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو پیچھے جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ گدھے کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی بات کہ یا تو وہ منسوخ ہو چکی ہے یا پھر اس کی تعویل یہ ہے کہ وہاں ٹوٹنے سے مراد توجہ کا ٹوٹنا ہے، نہ کہ نماز کا ٹوٹنا۔ تو میں یہ وہی بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں گدھے کے بارے میں بھی معارض روایت موجود، عورت کے بارے میں بھی معارض روایت موجود۔ معارض کا مطلب یعنی جس روایت میں تعارض پایا جا رہا ہے، تو لہذا تعارض کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اور گدھے کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ کتے کے بارے میں چونکہ کوئی معارض روایت نہیں ہے، لہذا اس صورت میں نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن کتے کے بارے میں بھی آگے ایک معارض روایت آ رہی ہے، فصل ثانی کے اندر ایک حدیث آ رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا بھی اگر آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ دیکھیے کسی صف کے سامنے سے فنزلت، میں اترا، وارسلت الاتانا، اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، ترتعو، وہ چرنے لگی، ودخلت فی الصف، اور آ کر میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ینکر ذلک علی احد، کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا، یعنی مجھے منع نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ ثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں مردوں کے گزرنے سے بھی نہیں ٹوٹتی، کسی کے بھی گزرنے سے، آگے سے کسی کے گزرنے سے، چاہے مرد گزرے عورت گزرے، بچہ گزرے جانور گزرے انسان گزرے، کوئی بھی گزرے، نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ گزرنے والا اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو تو وہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو ٹوٹنے کا مطلب جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہاں اس کا مطلب یہ کہ توجہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا، تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے کے سامنے، تلقاء سامنے کو کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ رکھ دے اپنے چہرے کے سامنے شیئن کوئی چیز، یعنی سترا رکھ دے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر اسے کوئی چیز نہ ملے رکھنے کے لیے تو فَلْيَنْصِبْ، اس کو چاہیے کہ عصاہو، اپنے عصا یعنی اپنی لاٹھی کو رکھ دے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن مَعَهُ عصا، اگر اس کے پاس عصا نہ ہو فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، اس کو چاہیے کہ خط کھینچ دے۔ یعنی مطلب یہ کہ اپنی نمازی اپنے سامنے اگر کوئی رکھنے کی چیز نہیں پاتا، اگر کوئی رکھنے کی چیز نہیں مل رہی تو کم سے کم ایک لکیر ہی سامنے کھینچ دے۔ اب جیسے بعض اوقات نماز کسی جگہ پڑھنی ہے اور کوئی چیز رکھنے کے لیے سترا نہیں ہے، بعض اوقات ایسی کھلی جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، سامنے کسی لکڑی سے کم لکیر کھینچ دیں۔ یہ لکیر کھینچنے کی وجہ سے یاد رکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ اب آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا اور کوئی نمازی کے آگے سے گزرے اس لکیر کے آگے سے تو گنہگار نہیں ہوگا، اس کا یہ فائدہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو سترے کی مقدار کا ہونا ضروری ہے نا، یا تو لکیر کھینچنے سے سترے کا فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نمازی کو یکسوئی حاصل ہوگی، نمازی کو یکسوئی حاصل ہوگی۔ اس یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم انسان نماز کے اندر بغیر سترے کی وجہ سے جو یکسوئی نہ ہونے کا شکار ہو سکتا تھا، لکیر کھینچنے سے کم یکسوئی کا فائدہ حاصل کر لے گا۔ یہ گویا کہ ایک ایسا فائدہ ہے جو سترے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ تو ہے، لیکن سترے کا اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ آگے سے کسی کا گزرنا
جائز ہو جائے۔ اب یہ لکیر کیسے کھینچی جائے، حاشیے میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ بعض نے کہا ہلال کی شکل میں، یعنی چاند کی شکل میں اس کو کھینچیں گے، جیسے چاند ہوتا ہے گولائی میں، اس طرح سے سامنے ہلال کی شکل میں جو ہے وہ لکیر کھینچی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ شرقاً غرباً نہیں، یمیناً و شمالاً، یعنی ہم اگر قبلے کی طرف دیکھیں تو شرقاً غرباً نہیں بلکہ شمالاً اور جنوباً، دائیں سے بائیں، یمیناً و شمالاً، ایک لمبا خط کھینچا جائے گا، یعنی قبلے کے سامنے ارزن چوڑائی کی شکل میں کھینچا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ دائیں سے بائیں نہیں بلکہ دائیں سے بائیں تو ہو گیا، اس کا مطلب چوتھا یہ ہوگا کہ تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ سامنے کی طرف ایک سیدھی لکیر کھینچ دی جائے۔ سیدھی لکیر کا مطلب یہ کہ نمازی اپنے سامنے سے قبلے کی طرف ایک بالکل اسٹریٹ میں سیدھا ایک لکیر کھینچ دے۔ تو یا تو ہلال کی شکل میں، چاند کی شکل میں لکیر کھینچی جائے گی، یا عرضن کھینچی جائے گی، یا طولن کھینچی جائے گی۔ یہ لکیر کھینچنے کا فائدہ عرض کر دیا ہے کہ اس صورت میں فائدہ یہ تو نہیں ہوگا کہ آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا، لیکن یکسوئی برقرار رہے گی۔ تو ملا یضرہ، پھر فرمایا کہ پھر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ضرر نہیں پہنچائے گی وہ چیز جو کہ اس کے آگے سے گزرے، یعنی پھر کسی نمازی کا آگے سے گزرنا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقصان نہیں پہنچائے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گزرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ اس کی یکسوئی متاثر نہیں ہوگی۔ حضرت سہل ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، لا سترۃ، کسی سترے کی طرف رخ کر کے، فلیدن منہا، اس کو چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو۔ اب سترہ کھڑا ہوا ہے وہ دور، اور آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ دور، تو اتنا لمبا سترہ دور کھڑے ہونے کا، کھڑا کرنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ لوگ تو سترے کے اندر سے نہیں گزر پائیں گے، تو لوگوں کو تو تکلیف برقرار رہے گی۔ تو اس لیے سترہ اگر کھڑا کیا جائے تو اس کے قریب رہیں، فلیدن منہا، اس کو چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو۔ لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، شیطان کہیں اس کی نماز کو قطع نہ کر دے، یعنی اس کی توجہ وغیرہ کو نہ ختم کر دے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لا عود ولا عمود ولا شجرۃ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں کسی لکڑی کی طرف، عود لکڑی، ولا عمود، نہ کسی ستون کی طرف، ولا شجرۃ، نہ کسی درخت کی طرف، الا جعلہ علی حاجبہ الایمن او الایسر، مگر آپ اس لکڑی کو یا ستون کو یا یہ کہ اس درخت کو آپ اپنی دائیں یا بائیں بھووں کے سیدھ میں رکھا کرتے تھے، یعنی بالکل ناک کی سیدھ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں آنکھ کے اوپر جو بھویں ہوتی ہیں اس کی سیدھ میں رکھتے تھے۔ ولا یصمد لہ صمدا، آپ اس کے لیے بالکل سیدھا ناک کی سیدھ میں نہیں کھڑا کرتے تھے، یعنی آپ سترے کو بالکل سینٹر میں نہیں رکھتے تھے بالکل ناک کی سیدھ میں، بلکہ آنکھ کی سیدھ میں رکھتے تھے، یعنی دائیں یا بائیں۔ اس کی وجہ حاشیے میں ذکر کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کو سجدہ کرنے کا دل میں خیال یا مشابہت پیدا ہو، کیونکہ مقصد سترے کو رکھنے کا کیا ہے؟ سجدہ تو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے نا، سترہ رکھنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تاکہ آگے سے گزرنے والے کو گناہ نہ ملے۔ اب اس لیے اس سترے کو کھڑا کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو اپنے بالکل ناک کی سیدھ کے بجائے اپنی دائیں یا بائیں آنکھ کی سیدھ میں رکھنا چاہیے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم اپنے بادیہ میں تھے۔ بادیہ کہتے ہیں شہر سے نکل کر، شہر کے مضافات میں کوئی باغ وغیرہ کے اندر ایسی جگہ جہاں پر لوگ نکل کر باغ میں وقت گزارتے ہیں اور وہاں پر پھل کاٹتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یعنی ایک تفریحی جگہ۔ شہر کے مضافات میں قدیم زمانے کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ اپنی باغات وغیرہ کی زمینوں میں لوگ پھل کٹنے کے موسم میں جا کر قیام کرتے تھے اور وہیں پھل وغیرہ بھی کاٹا کرتے تھے اور دن گزارا کرتے تھے، اس کو بادیہ کہتے تھے۔ تو ہم اپنے اس طرح کے ایک بادیہ میں موجود تھے، ومعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی آپ کے چچا۔ فصلی فی صحرا، آپ نے ایک صحرا یعنی کھلی جگہ پر نماز پڑھی میدان میں، لیس بین یدیہ سترہ، آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا، وحمارۃ لنا، اور ہماری ایک گدھی، وکلبۃ، اور ایک کتیا، تعبسانی بین یدیہ، آپ کے سامنے کھیل رہی تھی، فما بال بذالک، آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس سے کتے کی بھی معارض روایت پائی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کبھی آگے سے گزرنا نمازی کی نماز کو نہیں توڑتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقطع الصلاۃ شیء، نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی، یعنی نمازی کے آگے سے کسی چیز کا گزرنا نماز کو نہیں توڑتا۔ وَدْرَوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم دور کر دو، روک دو جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی گزرنے والے کو جس طرح تم روک سکتے ہو روکو، فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے۔
دیکھیے اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ نمازی کے آگے سے کسی بھی چیز کا گزرنا نماز کو نہیں توڑتا. لہذا جتنی روایات آپ نے پیچھے پڑھی ہیں ان سب کی تعویل کی جا رہی ہے. اور کیا؟ وہ یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ یکسوئی ٹوٹ جاتی ہے. الفصل الثالث. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سویا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ورجلایا فی قبلتہ، میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جگہ پر یعنی آپ کے سجدے کی جگہ پر ہوتے تھے. فاذا سجدا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، غمزنی، تو آپ مجھے غمز کرتے تھے یعنی چٹکی نوچتے تھے. غمز کا مطلب چٹکی نوچنے کے آتے ہیں. یہاں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اشارہ کرنا کہ وہ اپنے پاؤں کو سامنے سے ہٹا لیں تاکہ آپ سجدہ کریں. اب حجرہ مبارکہ کے اندر جگہ تنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سامنے آ رہا ہوتا تھا تو آپ ان کے پاؤں میں ہاتھ لگاتے تھے. نتیجہ یہ کہ وہ اپنے پاؤں کو پھر سگڑ لیا کرتی تھی. آپ سجدہ کر کے جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے وہ اپنے پاؤں کو دوبارہ پھیلا لیا کرتی تھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت کا نمازی کے آگے موجود ہونا اس سے نمازی کی نماز کو نہیں توڑتا. فقبضت رجلی، تو میں اپنے پاؤں کو سگیڑ لیا کرتی تھی. وَإِذَا قَامَ، اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے سجدے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے، بسطتهما، تو میں اپنے پاؤں کو پھیلا لیا کرتی تھی. بسط یبسط واحد متکلم کا صیغہ ہے، بسطتهما، میں اپنے دونوں پاؤں کو پھیلا لیا کرتی تھی. قالت فرماتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے یعنی یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا. یعنی گویا کہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے پہلے سے نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ سجدے میں آ رہے ہیں. جب سجدے میں آپ آتے تھے تو ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیا کرتی تھی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم ما له، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو پتہ چل جائے ما له، کہ کیا ہے اس کے لیے، یعنی کیا گناہ اس کو ملے گا، فی، اس بات میں، کہ یمر بین یدی اخیہ، کہ وہ اپنے کسی بھائی کے سامنے سے گزر جائے، معترضن، کراسنگ کی صورت میں یعنی چوڑائی کی صورت میں. دیکھیں سامنے سے گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ اٹھ کے سیدھا چلے جائے. یا مثال کے طور پر آپ کے سامنے بالکل بیٹھا ہوا کوئی شخص سے نماز پڑھ کے فارغ ہوا، آپ اس کے بالکل پشت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اٹھ کے دائیں طرف یا بائیں طرف چلے جائے، اس کو کراسنگ نہیں کہتے. کراسنگ کب کہیں گے؟ جبکہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے کوئی آ کر دوسری سمت میں چلا جائے. کراسنگ تو اسی کو کہا جاتا ہے نا. تو معترضن کا یہاں لفظ یہی مطلب بیان کر رہا ہے. دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور آپ اس کے بالکل پشت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اٹھ کے چلا جائے، دائیں طرف چلا جائے تب بھی صحیح ہے، بائیں طرف چلا جائے تب بھی صحیح ہے، سیدھا اسٹریٹ میں آگے نکل جائے تب بھی صحیح ہے. گزرنا کیا ہوگا؟ گزرنا یہ ہوگا کہ دائیں طرف سے کوئی آ کر بائیں طرف چلا جائے یا بائیں طرف سے آ کر دائیں طرف چلے جائے. یہ بات اس لیے واضح کر دینا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ نا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آگے بیٹھا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اٹھ کے جانا جائز نہیں. اب اس صورت میں وہ بیٹھ کر پیچھے بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ صورت میں پیچھے والے کی نماز میں کتنا اثر پڑے گا. وہ یہ سوچے گا کہ یہ میرے انتظار میں ہے اور اس کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ جلدی میں، تو وہ نماز کسی بھی طرح جلدی مکمل کر کے اس کو جانے کا موقع دے گا. اس کی نماز متاثر ہو رہی ہے، حالانکہ اس کے لیے جانا تو جائز تھا. تو کراسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آ کر دوسری طرف نکل جانا. یہاں یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو کیا گناہ ملے گا اس بات میں کہ وہ اپنے کسی بھائی کے سامنے سے گزرے، معترضن، چوڑائی کی شکل میں. چوڑائی کا مطلب ایک طرف سے آ کر دوسری طرف گزرنا، نکل جانا، جس کو ہم کراسنگ کہہ سکتے ہیں. فی الصلاۃ، نماز کے اندر، کان لئن یقیم مئۃ عام خیر لہ، تو اس کے لیے 100 سال تک کھڑا ہونا. ان مصدریہ ہے ناصبہ، ان فعل پر داخل ہو کر فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. لئن یقیم مئۃ عام، اس کے لیے 100 سال تک کھڑے رہنا، خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہوگا، من الخطوۃ التي خطا، اس قدم سے جو وہ اٹھائے. یعنی اس کے لیے پھر قدم اٹھانے سے بہتر 100 سال تک کھڑے رہنا اس کو پسند ہوگا اور اس کے لیے بہتر ہوگا. لیکن کبھی وہ قدم نہیں اٹھائے گا کراسنگ کے لیے، کیونکہ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اگر پتہ چل جائے تو پھر انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے پھر فکر پیدا ہوگی. تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کتنے خطرناک نوعیت کا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے نمازی کے سامنے سے، مار کہتے ہیں گزرنے والے کو، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے ماذا علیہ، کہ اس کے اوپر کیا اس کا بوجھ اور کیا گناہ ہوگا، لکان ان یخسف به، تو اس کے لیے زمین میں دھسا دیا جانا. یہاں پر بھی دیکھیں ان ناصبہ،
مصدر کے معنی میں کر رہا ہے. یخسفا لکان ان یخسف به، تو اس کا زمین میں دھسا دیا جانا خیرا لہو، اس کے لیے بہتر ہوگا، من، اس بات کے مقابلے میں کہ ان یمر بین یدیہ، کہ وہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرے. اللہ اکبر. اور پھر روایت، ایک اور روایت میں کہ اہون علیہ، کہ یہ زمین میں دھسا دیا جانا اس کے اوپر ہلکا ہوگا. یہ زمین میں دھسا دیا جانا اس کے لیے ہلکا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی غیر سترۃ، جب تم میں سے کوئی سترے کے علاوہ نماز پڑھے، یعنی سترہ سامنے نہ ہو. غیر سترہ کا مطلب یہ کہ کوئی شخص اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے بغیر سترے کے، فإنه يقطع صلاته والحمار، تو اس کی نماز کو قطع کر دے گا یعنی توڑ ڈالے گا. الحمار، گدھے کا گزرنا، والخنزیر، خنزیر کا گزرنا، والیہودی والمجوسی، اور یہودی اور مجوسی یعنی کافر کا گزرنا، والمرأۃ، اور عورت کا گزرنا. اس کا مطلب ہو چکا ہے. وتجزئ عنہ، اور ان سب کے گزرنے سے کافی ہو سکتا ہے، اذا مروا بین یدیہ علی قصفۃ بحجر، جبکہ کوئی یہ لوگ گزرے نمازی کے سامنے سے علی قصفۃ بحجر، ایک پتھر پھینکنے کے برابر. قصفہ کہتے ہیں پھینکنے کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو. تو پتھر پھینکنے کی جو مقدار ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی پتھر کتنی دور تک پھینک دیتا ہے تو وہ پتھر کتنی دور جا کے گرتا ہے، تو جتنی دور پتھر پھینکنے کی مقدار ہے اتنی دور سے اگر کوئی گزر جائے تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نمازی کے کتنا آگے سے گزرا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے خشوع خضوع کی حالت میں وہ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہو تو اس کے آگے سے تقریباً 2 یا 3 صفحے چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے. کھلی جگہ پر جیسے میدان وغیرہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو آگے سے گزرنا جائز ہے. وہی بات کہ تقریباً خشوع خضوع کی حالت میں اگر ایک انسان نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی طرف دیکھے تو سامنے کا ایریا نظر آتا ہے نا. دیکھیں آپ اپنے سامنے سجدے کی جگہ پر دیکھیں تو آپ کے سامنے کبھی کچھ ایریا آپ کے سامنے نظروں میں آ رہا ہوگا. تو اس نظروں میں آنے والا جو سامنے کا ایریا ہے اس ایریا کو چھوڑ کر آگے سے گزرا جا سکتا ہے. اس ایریا کی مقدار فقہاء نے ذکر کی ہے تقریباً 2 سے 3 صف. 2-3 صف کے آگے سے پھر گزرا جا سکتا ہے. یہاں حدیث میں یہ ذکر کیا گیا قصفۃ بحجر، ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر جگہ کو چھوڑ کر آگے سے اگر گزر جائیں تو یجزئ عنہ، وہ کافی ہے. فقہاء نے ذکر کیا ہے، ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ مسجد صغیر اگر ہو تو بغیر سترے کے آگے سے گزرنا مطلقاً جائز نہیں ہے. صغیر مسجد، چھوٹی مسجد، یعنی چھوٹی مسجد کا مطلب 40 ذراع سے کم ہو. 40 ذراع یعنی 40 ہاتھ سے کم ہو. اگر لمبائی میں 40 ہاتھ سے کم ہو تو یہ چھوٹی مسجد ہے. اس میں بغیر سترے کے آگے سے گزرنا جائز نہیں. اور اگر مسجد کبیر ہو یعنی بڑی مسجد یا صحرا ہو یعنی کھلی جگہ تو آگے سے گزرنا پھر جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا کہ کم سے کم 2 صفحے یا 3 صفحے چھوڑ کر پھر گزرا جا سکتا ہے. گویا حاصل یہ نکلا کہ مسجد صغیر میں آگے سے نہیں گزرا جا سکتا. ہمارے گھروں کے اندر جو مصلی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے کی جگہ، عورتیں جیسے نماز پڑھتی ہیں، یہ مسجد صغیر کی جگہ میں نا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی 40 گز اور 40 ذراع کے برابر تو نہیں ہوتی. تو یہاں پر بغیر سترے کے آگے سے نہیں گزرا جا سکتا. آگے سترا ہو پھر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اسی لیے نماز پڑھنے کی جگہ ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں سامنے آپ کی کوئی دیوار، ستون وغیرہ ہو. کوئی کھلے ہال میں ایسی جگہ پر اگر آپ کو کھڑا ہونا ہو تو ہال میں آپ پیچھے کی طرف نہ کھڑے ہوں، بلکہ آپ آگے اس دیوار کی طرف کھڑے ہو جو آپ کے قبلے کی طرف دیوار ہے، اس دیوار کی جا کے قریب کھڑے ہو تاکہ گزرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بھی جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں، ان مسائل کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس گناہ سے بھی اور کوتاہی سے بھی ہمیں بچنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے مسائل کا اللہ تعالی ہم سب کو خوب لحاظ رکھ کے نماز کی اصلاح کی ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اب تک جو نمازوں میں کوتاہیاں رہیں یا کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.